اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آرٹ آف لیونگ میننگ فلی پر بات کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے حصے میں جو ہے وہ یہ بات کری تھی کہ آپ اپنا ویژن بنائیں اور یہ ویژن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اٹ از دا پکچر آف یور سیلف ان فیوچر. اور یہ پکچر آپ جیسی دیکھنا چاہتے ہیں ویسی یہ پکچر آپ بناتے جاتے ہیں. اور اس ویژن کی بڑی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں کہ ہم اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی براڈ ٹرم ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بڑی نظر آتی ہے. تھوڑا سا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ ایک پیپر لیں اور اس پر اپنا ویژن بالکل چھوٹے فونٹ میں لکھیں اور اسے قریب سے پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بہت اچھی طرح پڑھا جا رہا ہوگا, بالکل کلیئر ہوگا, ہے نا. لیکن اگر اسی پیپر کو آپ دور کہیں فریج پر لگا دیں یا دور کسی دیوار پر لگا دیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو نہیں پڑھا جائے گا نا. آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے, وہ بلر ہوگا, وہ دور ہوگا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اسی طرح ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے لائف کے پرپس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمارا لائف کا پرپس جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح کلیئرلی نظر آتا ہے. اور جب ہم اس لائف کے پرپس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور یہ خود بخود چیزیں دوسری ہماری آگے آ جاتی ہیں, چاہے وہ بیکار ہوں اور وہ ہمارے لیے فائدے مند نہ ہوں, تو پھر یہ لائف کا پرپس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور زوم ہمارا جو ہے وہ فوکس ختم ہو جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویژن پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ویژن ہم نے بنایا, ہم نے کوشش کری کہ ہمارا وہ سیٹ ہو جائے, ہماری لائف مینیج ہو جائے, کیونکہ وی اونلی لیو ونس. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اٹس اے پارٹ آف لائف مینجمنٹ. یعنی یہ ٹائم مینجمنٹ میں جو ہے وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے لائف کا مینیج کرنے کا. جب ہم اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے ترتیب دیتے ہیں, ہم آرگنائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو وقت پر کھاتا سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی زندگی بڑی آرگنائز لگتی ہے نا. یعنی کہ اس نے ہر کام کے لیے اس نے فکس روٹین رکھا ہوا ہے. مگر یہ صرف ایک حصہ, یعنی صبح سے شام تک ہم فکس روٹین میں تھکتے تو ہیں مگر کولوں کے بیل کی طرح ہم واپس گھوم کر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب ہمارا لائف ویژن کلیئر نہیں ہوتا تو ہم صبح سے شام تک ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ بزی رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی فائدے مند سیر حاصل نہیں رہتا. تو اس ویژن کو اپنے سامنے فوکس رکھنے کے لیے, اپنی لائف میں پرپز مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر موٹیویشن ہو. یہ ہم نے جو ہے وہ بات رکھی ہے کہ موٹیویشن وہ فیول ہے جو ہمیں ہمارے ویژن کو ہمارے سامنے رکھے گا اور زوم فیڈ آؤٹ ہونے سے بچائے گا, زوم رکھے گا, ہم فوکس رہیں گے. اب دیکھیے کہ ویژن جو ہے وہ انسان کی وہ تصویر ہے جو وہ اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی ایک انسان ہیلدی ہونا چاہتا ہے, یہ بھی اس کا ویژن ہو سکتا ہے. لیکن ایک انسان ہیلدی ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ جائے, تو اس کے پاس ویژن ہے. یہ ویژن ہے, یعنی براڈ ٹرم. ایک انسان ڈگریز حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور پرپز نہیں ہے, جبکہ دوسرا جو ہے وہ ڈگریز حاصل کرنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ نیوکلیر پلانٹ بنائے اور وہ بجلی کا بحران ختم کرے. اس کے پاس ویژن ہے. تو ویژن کو پانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس بہت اہم سوال وائی کا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کرنا ہے. محض اس لیے کہ میری ساری دوستیں جو ہے وہ نیوکلیر اسٹڈی کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں, یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوتی ہے نا. تو فائدے مند کیا چیز ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی اسٹڈی کر رہی ہوں
تو میں کیوں کر رہی ہوں، میرے سامنے اس کام کو کرنے کی نیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو کچھ بھی سوچتا ہے کہ اس نے اپنی لائف سے کیا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیوں جو ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. یہ کیوں جو ہے نا وہ ہمارا فیول ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب فیول ہوگا تو ہی ویژن جو ہے وہ سسٹین رہ سکے گا، آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کریں گی. اور پھر اس کے آگے ایک اور سوال کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ کیوں کرنا ہے. اب جو ہے وہ آپ نے اسٹریٹجی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے کہ میں نے یہ کیسے کرنا ہے. اب یہ کیسے جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے یہ اسٹریٹجی کہ کیسے حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بہت چھوٹا سا لیں، یہ ویژن تو نہیں ہوگا لیکن ایک چھوٹا سا کام لیتے ہیں، ہمیں انڈا بوائل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ آپ کیا کریں گی، اس لیے انڈا کیوں کا سوال کریں اپنے سے، کیونکہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہیلدی بریک فاسٹ لیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے ہیلدی بریک فاسٹ کے لیے انڈا جو ہے وہ کھانا ہے. اب اس انڈا کو بوائل کرنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا آپ کو. تو آپ نے جو ہے وہ لیا ایک بڑی بالٹی اور اس میں لیا 5 لیٹر پانی اور اس میں آپ نے ایک انڈا ابالنے رکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیے کہ پھر میتھڈولوجی اس انڈے کے ساتھ کیا ہوگا، کتنا ٹائم لگ جائے گا، ڈبل ٹائم لگ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ درمیان میں فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں کہ یہ تو انڈا بوائل ہی نہیں ہو کر آ رہا. تو کبھی کبھی ہماری میتھڈولوجی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میتھڈولوجی کے غلط ہونے سے ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہاؤ جو ہے نا، جو اسٹریٹجی ہے ہماری، یہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کوئی بھی مشن جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ ہم کیسے اچیو کریں گے. اور اب اس مشن اور اسٹریٹجی کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ویژن بنایا. ان کا ویژن کیا تھا؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین. آپ کے سامنے یہ پوری 4 آیتیں آ رہی ہیں. تو اب یہ تو ان کا ویژن ہو گیا. اور یہ ویژن انہوں نے کیوں بنایا؟ یہ ویژن تھا نا ان کا، بالکل کلیئر تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو صالحین کے ساتھ ان کا شمار ہو اور ان کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رہے. پھر انہوں نے یہ ویژن کیوں بنایا؟ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. یہ ان کا مشن ہوا. کیوں؟ اس لیے تاکہ جو ہے وہ جنت کے وارثوں میں سے بن جائیں وہ، اور ان کو روز قیامت جو ہے جب وہ اٹھائے جائیں یوم یبعثون، ان کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ان کا مشن ہو گیا. اور اب اس مشن کے لیے انہوں نے کیا میتھڈولوجی اپنائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی پلاننگ کری، اپنی اولاد کی تربیت کی، اور اس پلاننگ کے لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ جیسی بیوی کا انتخاب کیا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ویژن تھا، ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے کیوں یہ ویژن بنایا؟ تاکہ ان کو جنت کے وارثین میں سے بنایا جائے، جنت النعیم ملے انہیں، اور ان کو یوم یبعثون رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ان کے پاس کیوں بھی تھا اور کیا بھی تھا. اب انہوں نے میتھڈولوجی اپنائی کہ انہوں نے بہترین تربیت اولاد کے لیے حضرت ہاجرہ جیسی بیوی کا انتخاب کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ساتھ رکھا، پھر قربانی کے وقت پیش کیا. ایسی حکمت کے ساتھ اپنے ویژن کو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو سامنے رکھ کر کام کرتے گئے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سچی ناموری عطا فرمائی. تو صرف امیدوں اور آرزوؤں سے تو دنیا بھی نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف امیدوں سے کر لینا ہے یا صرف پیپر ورک سے یہ کام ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی لینی ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے، تو وہ ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فل پروف پلان ہمارے پاس ہو کہ اتنے دن میں یہ کام ہوگا،
کلیئرٹی ہو پلانس کے اندر کہ یہ کام ایسے ہوگا. اور ارد گرد ہم دیکھتے ہیں نا کہ کتنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا, کہ جس کی وجہ سے سب کو جلد بازی ہے, جلدی نوڈلز پک جائیں, جلدی جو ہے وہ آرڈر ہو جائے, جلدی جو ہے وہ اب جو پلان بنایا ہے جلدی وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. تو جلد بازی سے دیکھیے کچھ نہیں حاصل ہوتا. ہمیں ایک تو جلد بازی نہیں کرنی, پلس یہ کہ جو گولز ہم نے بنائے ہیں, جو پلاننگ ہم نے کری ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے دوران میں آپ نوٹس کریں گے کہ پبلک بہت کامنٹری کرتی رہتی ہے. تو پبلک کامنٹری سے متاثر نہیں ہونا. آپ نے وہ اسٹوری سنی ہوگی نا کہ جس میں وہ کئی مینڈک جو ہے وہ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں درخت پر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت پر ہمیں چڑھنا ہے, تو نیچے سے جو ہے وہ لوگ دیکھنے والے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے, تم تو چڑھ ہی نہیں سکتے, درخت پہ کب چڑھتے ہیں مینڈک. تو ایک مینڈک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, صرف اور صرف ایک مینڈک. بعد میں جب وجہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہوا تو پتہ چلتا ہے یہ تو کانوں سے ہی بہرا مینڈک ہے, تو اس نے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹ سنے ہی نہیں, ifs and buts اس نے لیے ہی نہیں اپنی لائف میں. تو اس وجہ سے وہ کانسنٹریٹ کر کے وہ چڑھتا گیا اور آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا. ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں نا, اگر گھر جانا ہمارے پلان کا حصہ ہے تو پھر ہم سواری تلاش کریں گے. اگر سمجھے رکشہ نہیں ملے یا رکشے والا جانے سے منع کر دے تو کیا ہم گھر جانے کا پلان چھوڑ دیں گے؟ ہیں کیا ہم گھر جانے کا پلان چھوڑ دیں گے یا بدل دیں گے ہم گھر جانے کا پلان کوئی اور, یا ہم اس سواری کو سب کو چھوڑ کر ہم کوئی اور آلٹرنیٹ تلاش کریں گے, ہے نا. ہم آلٹرنیٹ تلاش کر لیں گے مگر ہم اپنے پلانز میں چینجز نہیں لے کر آئیں گے نا. بالکل اسی طرح جب آپ کے پاس کلیئر, پریسائز, ڈیفینٹ پلانز ہوتے ہیں نا, تب آپ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہی پلانز مس ہو جائیں, نہ ہوں ہماری زندگی میں, تو ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال تو کیا ہم جان بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں. تو کلیئر پلانز کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم نے یہ پتا ہو کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہو, اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہمیں کن کن صلاحیتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو اچیومنٹ صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کلیئر پلانز بنا لیں, بلکہ اس کو ایکشنز میں ڈھالنا, اس پر کنسسٹنٹ رہنا, اور پھر اس کا فالو اپ کرنا, یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے لیے ایک بہت بہترین ٹول ہے پلاننگ کے لیے کہ مائنڈ میپنگ کر لیں ہم. اور مائنڈ میپنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, جیسے ٹری کی برانچز ہوتی ہیں ایسے مائنڈ میپنگ کی جاتی ہے. جیسے ہم عام طور پر اپنی ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں تو لسٹ وائز لکھتے ہیں نا کام, ہم نے مائنڈ میپ بنانا ہے ٹو ڈو لسٹ سے پہلے, اور وہ مائنڈ میپ جو ہے وہ ہمارا اہم سوالات کو سامنے رکھ کر ہوگا کہ ہم نے لائف میں کیا کرنا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, ہماری مشن کیا ہے, اسٹریٹجی کون سی ہے, کن ذرائع کو ہمیں استعمال کر کے کون سی نئی چیزیں لائف میں انکلکیٹ کرنی ہوں گی. تو اکثر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ارد گرد, اور وہ ہماری سوچیں جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنی سوچ کو آرگنائز کرنا ہے, مائنڈ میپ بنایا ہم نے, اور ہم بجائے اس کے بہت لمبی لمبی باتیں کریں, ہم صرف 3 جملوں میں اس چیز کو ڈیفائن کریں کہ ہمارا ویژن کن کن ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے, اور اس ویژن کے لیے میں اپنے دن میں کون کون سے حصے رکھوں گی. یہ سارا کچھ, سارے سوالات جو ہے وہ آپ کے اس میں آ جائیں گے, سامنے آ جائیں گے کہ واٹ, وائی اور ہاؤ, اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی, وین کیسے کریں گی, کن لوگوں کے ساتھ کریں گی, کیسی ٹیم چاہیے ہوگی, کون سے آپشنز ہوں گے, اور کون کون سے رسک فیکٹرز جو ہے وہ آپ کو پیش آ سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ مائنڈ میپنگ کے تھرو کر سکتی ہیں. دیکھیے اکثر لائف کی پرابلمس کی بڑی وجہ ہمارے تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, اور اسی مائنڈ کو استعمال کر کے ہم جو ہے وہ اپنی غلط سوچوں پر قابو پا سکتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بڑی کریٹیولی تھنک اوور کر سکتے ہیں. تو غلط سوچوں کو یا بری سوچوں کو ہم نے کیسے روکنا ہے,
کیونکہ مائنڈ تو مسلسل جو ہے وہ کنٹینیوس ٹاک بیک کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک اچھے کام کی نیت کرتی ہیں, پیچھے سے 10 خیالات آ جاتے ہیں, نہیں ہو سکتا ہے, مجھے بعد میں اس کی ضرورت پڑ جائے, میں اس کو رکھ لیتی ہوں, اللہ کے راستے میں نہیں دیتی. میں مثال دے رہی ہوں کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ سوچتی ہیں نہیں مجھے مشکل ہوگی, پیچھے جو ہے وہ کون لک آفٹر کرے گا, اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہو جائے, الحمدللہ جیسے آج ہو گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائنڈ نیگیٹو ٹاک کرتا ہے, مگر ہم غلط سوچ میں جب پڑتے ہیں تو ہمیں اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے. ہم غلط سوچوں کو کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں, اس کی بہترین ٹیکنیک اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے ذریعے سے سکھاتے ہیں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نیت باندھتے ہیں اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر تمام تھاٹس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ہماری سوچوں کو روکنا سکھاتی ہے یہ نماز. ہم کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم بس یہی کام ہم نے کرنا ہے, اور ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ غلط ٹریک پر نہیں جانے دیتے, بار بار اس کو اسٹریٹ لائن پر لے کر آتے ہیں. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ اپنے کام پر فوکس کرنا ہے, اس کو زومڈ رکھنا ہے, تو پھر انشاءاللہ ادھر ادھر ہماری مائنڈ جو ہے وہ ادھر ادھر چیزوں کی طرف ہمارے دھیان نہیں جائے گا. یہ مائنڈ میپنگ کا ٹول جو ہے وہ اٹ برنگس کلیئرٹی ان مائنڈ. آپ کا ذہن میں یکسوئی آ جائے گی. آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پرپز آف لائف پر جو ہے وہ فوکس کریں, اور اس پرپز کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے لیے جو ہے وہ بالکل کلیئر لائن آف ایکشن لیں گی کہ وہ پرپز کلیئر ہو. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے مائنڈ میپنگ کا ٹول سیکھا, اور پھر ہم نے یہ بات کری کہ دیکھیے جو چیز ہمیں مائنڈ میپ ہم نے بہت اچھا سا بنا لیا نا, بہت ہی خوبصورت مائنڈ میپ بنا لیا جس میں ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے اور ہم کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیسے یہ کام کریں گے. لیکن کچھ رکاوٹیں بھی تو آتی ہیں نا, ہے نا. تو جو رکاوٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہے, دیٹ از دا کلٹر اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے نا. تو ایکسٹرا برڈن اور کلٹر کے ساتھ بامقصد زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کمپلیکسٹی لے کر آتا ہے, ایک کیوس آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے, لائف کوالٹی ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس کلٹر کو ایک چھوٹی سی سٹوری سے آپ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہو کہ ایک بادشاہ اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلاتا ہے اور ایک ایک تھیلا لے کر کہتا ہے جاؤ الگ الگ باغ میں جانا اور مختلف اچھے پھل لے آنا. وزیر جو ہے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بادشاہ نے تینوں کو الگ الگ باغ میں جانے کے لیے کہہ دیا. پہلے وزیر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے بادشاہ کے لیے پسند کے اور اچھے اچھے تازے پھل لے کر آئے. دوسرا کہتا ہے کہ بادشاہ نے کب جو ہے وہ دھیان دینا ہے, اور اس نے تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی کہ اس کے پھل کیسے ہیں, تو بس جیسے تیسے پھل ہوں ڈال لو, کچھ کچے کچھ گلے کچھ سڑے, تمام قسم کے پھل ڈال لیتا ہے. اور تیسرا وزیر تو یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ نے تو صرف یہ ایسے ہی حکم دیا ہے اور میں جو ہے وہ سارا کا سارا کلٹر جو ہے وہ ڈال لیتا ہوں, وہ گھاس پھوس کچرا سب کچھ کلٹر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لیتا ہے. اب سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جب بادشاہ سب کو بلاتا ہے تو سپاہیوں کو حکم دیتا ہے ان تینوں وزیروں کو ان تینوں تھیلیوں کے ساتھ الگ الگ قید کر دو کہ یہ اسی کے ساتھ سروائیو کریں گے. اب آپ سوچیں کہ جس نے کلٹر جمع کیا ہے اس کی حالت کیا ہوگی, اور جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے اس کی کیا حالت ہوگی کہ شکر ہے میں نے اچھے اچھے پھل بادشاہ کے لیے جمع کیے تھے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے ہی کام آ رہے ہیں یہ, ہے نا. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی لائف میں کیا اچھا جمع کر رہے ہیں اور کیا کچھ ہم کلٹر جو ہے وہ اپنی لائف میں جمع کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے کہ یہ کلٹر جو ہے وہ ہماری لائف کو میکسیمائز کر دیتا ہے. اچھا آپ اپنی زندگی کو جتنا منیمائز کریں گی نا اتنا آپ اپنے ویژن پر فوکس رکھ سکیں گی. ایکسٹرا چیزیں چاہے وہ ہماری الماری میں ہوں چاہے وہ ہماری میز پر ہوں, یہ ہمارے ویژن کے درمیان آ جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کل تو ٹیمپٹیشنز بھی کتنی زیادہ ہیں نا, کبھی آن لائن بازار کی ٹیمپٹیشن ہے, کبھی یہ ٹیمپٹیشن ہے کہ نیا ڈیزائن انسان سلوائے, کبھی یہ ٹیمپٹیشن ہے کہ انسان جو ہے وہ فیس بک پہ جو ہے وہ دیکھ لے, تو وہ پھر اس کی پرائسز چیک کر رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ویب سائٹس پر جا رہا ہوتا ہے.
تو یہ اتنا کلٹر، آپ سوچیں نا کہ اس کلٹر کو آپ خود اپنے لیے بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کی لائف میں کلٹر کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے لیے کلٹر ہیں، وہ کیا کیا ہیں. ہم خود اپنی لسٹ خود بنائیں گے. جیسے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو چیزیں اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس کے ویژن تک پہنچنے کے لیے، وہ کلٹر نہیں ہو سکتی نا. تو کلٹر کیا چیزیں ہوئی کہ جو آپ کی لائف کو اور ڈیفیکلٹ کر دیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے. بالکل ایکسٹرا شاپنگ پر جانا، اور صرف ونڈو شاپنگ جانا، سوشل میڈیا کا مس یوز کرنا، یہ تمام وہ کلٹرز ہیں. ایکسٹرا اسکرین ٹائم ہو گیا، یہ تمام وہ کلٹرز ہیں جو ہماری لائف کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں، ہے نا. ہم اگر اس کلٹر کی ہم پوری بات کریں تو پھر جو ہے وہ اس میں تقریباً 2 گھنٹے ان اٹ سیلف لگ سکتے ہیں نا. بالکل نیگیٹو سوچنا بھی کلٹر ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ایک الماری ہے جو بہت آرگنائز ہے، بڑے منیمم سے اس میں 5-6 جوڑے لگے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت وہ ڈیکوریٹ ہوئی بھی ہے. تو وہ اتنی اچھی ہمیں اپیل کرتی ہے نا، آئیڈیل لگتی ہے، بنسبت اس کے کہ دوپٹے اور شلواریں اور قمیضیں سب رول ہو کے ایسے گٹ مٹ پڑی ہوئی ہیں اس میں. تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کنفیوز رکھے گی نا. تو جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو کم آن منیمم، تو اٹس اے ہول پروسیس کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے گزارنا ہے کہ ایکسٹرا ڈیکوریشن جو ہے وہ ہمارے لیے برڈن ہے، ہمارا کلٹر ہے، ہمیں روز اس کی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہم دیکھیں کہ کون سی چیز ہم منیمم پہ لا سکتے ہیں، اینڈ دس ول برنگ گریٹ چینج ان یور لائف. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایکسیسو کلودنگ ہو گئی بالکل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے ابھی کرنا ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے مجھے اور آپ کو ایک لمیٹڈ اسپیس دی گئی ہے زندگی میں، ایک لمیٹڈ ٹائم ہمیں ملا ہے زندگی میں. تو اگر میں اپنی زندگی میں بگر پرپز حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو لیٹ گو کر دوں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دوں، تو اس کے لیے سیکریفائس تو کرنی ہوگی نا. لیکن اس سیکریفائس کی کاسٹ کتنی اچھی ہے کہ میں اس سیکریفائس کر کے اپنے ویژن کو، اپنے پرپز کو جو ہے وہ فلفل کر رہی ہوں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کی بات کرنی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کلٹر کو جو ہے وہ کم سے کم کریں. اچھا، پھر مائنڈ کلٹر کیا ہے کہ نیگیٹو سوچیں ہو گئیں، ساری الٹی سیدھی سوچیں اس کے اندر آتی ہیں، آپ کے فیئرز اس کے اندر آتے ہیں، آئسولیشن، فیلئر کا خوف، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، ہم پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف آپ یقین کریں بھرنے کی عادت ہے، چاہے وہ ہمارا بیگ ہو، ہمارا گاڑی ہو، ہماری درازیں ہوں، ہماری میز ہو، ہمارا فریج ہو، یہاں تک کہ ہمارا دل اور دماغ بھی سوچوں اور خیالات کے سمندر سے بھر جاتا ہے. اور صرف ہماری فزیکل تھنگس کا کلٹر نہیں ہوتا، بلکہ یہ مائنڈ کلٹر جو ہوتا ہے نا وہ اور زیادہ ہمارے پرپز میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ کمپٹیشنز ہو گئے کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر مینٹل کلٹر کے اندر شامل ہیں. تو جہاں ہم فزیکل ڈی کلٹر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم ڈی کلٹر یور برین کی بات کر رہے ہیں. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ سوچے جو میرے ذہن میں صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ آئی کانٹ وائسز ہیں. نیگیٹو سوچے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں تو کبھی یہ کر ہی نہیں پاؤں گی. تو یہ سب کچھ ہمارا خود کا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا سوچوں کا. تو ایموشنل کلٹر سے بچنا ہے تو اس کو ڈی کلٹر کرنا ہے. مینٹل کلٹر سے بچنا ہے کہ خوف اور فیئر بھرا ہوا ہے دل کے اندر، یا پھر جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں ایسا سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ تو کبھی بدلے گا ہی نہیں، یہ تو کبھی سوچے مطلب کرے گا ہی نہیں ایسا. تو یہ نیگیٹو تھنکنگ. اسپرچل کلٹر یہ ہے کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی،
نہ خود امن سے رہوں گی نہ دوسروں کو رہنے دوں گی. تو یہ چیز تو ہمارے اسپرچل کلٹر میں آتی ہے نا. تو پیس آف مائنڈ انسان کا شٹر ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا. تو لوگ کیا کہیں گے یہ بھی مائنڈ کلٹر ہے. بالکل، کیونکہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے، فوکس چاہیے. اور جب تک ہم اپنے مائنڈ کو اینزائٹی سے، فیئر سے، لاس سے، ان سب سے ہم اپنے مائنڈ کو بچائیں گے نہیں، تب تک ہم اس کو جو ہے نا وہ ری پروگرام نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں جب اپنے موبائل ڈیوائس میں ہمیں کوئی ایپ ڈالنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسپیس نہیں دے رہا، وہ موبائل کہہ رہا ہے کہ اسٹوریج کم ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ جتنی پرانی اور بیکار ایپس آپ نے رکھی ہوتی ہیں جو پچھلے 10 سال میں جو ہے وہ اہم تھیں آپ کے، اب آپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. اور پھر اس ڈیلیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نئی چیزوں کی جگہ بن جاتی ہے اور آپ فوکس کر پاتی ہیں اس کے اس میں کلیئر کریں گے موبائل کو، موبائل ڈیوائس میں جگہ بنائیں گے کیونکہ آپ کو بہت اہم کام کرنے ہیں. تو اسی طرح اگر ہمیں اپنی زندگی میں ویژن حاصل کرنا ہے، بامقصد زندگی گزارنا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کلیئر کریں گے. اگر فارمیٹنگ کی ضرورت ہے تو فارمیٹ کریں گے، اور اگر صرف اور صرف کچھ پرانی چیزیں ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ڈیلیٹ کریں گے. تو یہاں سے جو ہے وہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زیرو لائف، زیرو ویسٹ جرنی شروع ہوتی ہے. جی، یہ زیرو ویسٹ جرنی کیا ہے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے. جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں آرٹ آف سیئنگ نو پہ بات کری تھی کہ ہم نے نافرمانی کو نو کہنا ہے، ہم نے اپنی لائف میں سے ٹائم ویسٹرز نکالنے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نو کہنا ہے. یعنی ہم نے اپنے نفس کو غلطیوں سے روکنا ہے، نو کہنا ہے. اور ہم جو ہے وہ وی آر کمنگ بیک فرام پیکیج فوڈ ٹو نیچرل فوڈس. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچرل شوگری ریفائنڈ فوڈز ہیں، آرٹیفیشل ہیں، ریفائنڈ ہیں، شوگری فوڈز ہیں، وہ جو ہے وہ ہم نے اپنی لائف سے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ایک دم آپ کے بلڈ شوگر لیول کو ایک اسپائک دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سفر کرتے رہ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے نیچرل فوڈز کی طرف آنا ہے. اسی طرح ہم نے بری سوچوں سے اچھی سوچوں کی طرف آنا ہے، بری سوچوں سے ہٹنا ہے، ویسٹ کو ہمیں کم سے کم کرنا ہے. تو یہ ویسٹ جو ہے وہ ہمارا پیپر ویسٹ بھی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ لائف ویسٹ بھی ہے کہ جو ہم سوچوں کا، خیالات کا، ہمیں ریڈیوس، جو 3R سکھائے جاتے ہیں، ریڈیوس، ری یوز، ری سائیکل، یہ ہم نے اپنانے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے، ایک تو کیونکہ ہم نے پیکیج فوڈ چھوڑے، ہم نیچرل کی طرف آئے. جب ہم نیچرل کی طرف آئے تو پھر ہم فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے اور ہم ایموشنلی بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکیں گے. ہمیں جو ہے وہ اپنے لائف میں اپنے Q4 سمجھنے ہیں، اور وہ Q4 یہ ٹائم کوڈرنٹس ہوتے ہیں، 4 کوڈرنٹس آف ٹائم مینجمنٹ ہیں، جس سے ہم Q4 کی لسٹ خود بنا سکتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ہر نافرمانی کا حکم وہ Q4 کے اندر آتا ہے نا. تو ہم خود لسٹ بنائیں کہ کون کون سی ایسی نافرمانیاں ہیں جو ہم Q4 میں آتی ہیں. جی، غیبت ہو گئی، بالکل، پالیٹکنگ ہو گئی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، اور بلیمنگ ہو گئی، واچنگ ٹی وی ایٹ لیٹ نائٹ ہو گیا، بالکل، بلیمنگ ہو گئی، ایکیوزنگ ہو گئی. ٹائم ویسٹرز تمام کے تمام جو ہے وہ پھر Q4 زون میں آتے چلے جاتے ہیں. نماز وقت پہ نہ پڑھنا، لانگ موبائل کالز اٹینڈ کرنا. دیکھیے، یہ رول آپ اپنی لائف میں جو ہے وہ لگائیے کہ جو عمل آپ کو آپ کے ویژن میں، مشن میں ہیلپ نہیں کر رہا، وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے. جب اہم نہیں ہے تو ارجنٹ بھی نہیں ہے. بالکل، اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے طور پر ہر کوئی خود سوچے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. بالکل جھوٹ بولنا جو ہے وہ
Q4 کے اندر آئے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کوڈرنٹ سسٹم میں سے دو ہم نے سمجھ لیے. ایک ہم نے Q4 سمجھا کہ جو ہمارے لیے نہ اہم ہے نہ ارجنٹ ہے اور ہمارے ٹائم ویسٹرز اس کے اندر آ گئے. دوسرا ہم نے Q2 سمجھ لیا, ہمارا مشن ہے, ہمارا ویژن ہے, ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ سب کچھ ہم نے سمجھ لیا. اب ہمارے Q3s ہو گئے. یہ وہ ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ جن میں آپ ارجنٹ کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اہم نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سیل کا ٹائم ختم ہو جائے گا, سیل اینڈ ہو جائے گی, تو یہ ارجنٹ ہے مگر آپ کے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ونڈو شاپنگ نہیں کرنی یا ایکسٹرا شاپنگ نہیں کرنی, تو آپ کے لیے اہم نہیں ہوا. تو جتنے بھی Q3s ہو گئے نا لائف کے جو ارجنٹ ہیں مگر آپ کے لیے اہم نہیں ہے, وہ سب آپ نے حد درجے کنٹرول کرنے ہیں. اس کو آپ Q3s کو آپ اپنے ریڈیوس کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو لمیٹائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی شاپنگ کرنی ہے یا کتنا بولنا ہے, کتنا لوگوں سے سوشلائزنگ کرنی ہے, یہ سب آپ لمیٹائز کر سکتی ہیں. جب آپ Q3s لمیٹائز کریں گے تو آپ کو ایک بڑا اسپین مل جائے گا Q2s کے لیے, اپنے اہم کاموں کے لیے. اسی طرح بھی Q1s پر اگر ہم آئیں اس کو سمجھیں تو یہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ کام ہو گئے جو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. مثلا آپ کو اپنا فون خود اٹینڈ کرنا ہے, آپ کو اپنی ڈور بیل خود دیکھنی ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, ناشتہ کروانا ہے, سب ٹائم باؤنڈ ہو گئے نا. یہ سارے ٹائم باؤنڈ چیزیں جو آپ کے لیے اہم بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں, یہ تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے نا ہمیں. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو چاروں کوڈرنٹس ہیں اس میں سے جو Q4s ہیں, ٹائم ویسٹرز ہیں, ان کو ہم نے پہچاننا ہے اور مکمل طور پر اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی لائف میں سے. پھر Q2s میں جو رہتا ہے پریونشن, پلاننگ اور اس کے اندر امپروومنٹ ہوتی جاتی ہے. تو یہ آپ کا مشن, ویژن اور اسٹریٹجی ہو گئی. اچھا, پھر آ گئی یہ Q3s. انٹرپشنز کو آپ منیمائز کر سکتی ہیں کہ کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کرے, آپ اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں کہ چلو تم جا رہی ہو میری بہن, تم میرے لیے یہ شاپنگ کر کے لے آنا, تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور وہ تو جا ہی رہی ہے تو اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی. جہاں آپ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں وہاں پر ڈیلیگیٹ کرنا, جہاں آپ جو ہے وہ ان Q3s کو لمیٹائز کر سکتی ہیں آپ لمیٹائز کر لیں. پھر Q1 ہے جو کرائسس ہیں, ایمرجنسیز ہیں اور انسرٹن سچویشنز ہیں. اب یہ انسرٹن سچویشنز نا لائف میں آتی رہتی ہیں, تو ان کو بڑے تحمل کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اس کو ایز این اپارچونٹی لے کر ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی باندھنا ہے اور ان انسرٹن سچویشنز کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ Q1 اور Q2 کا ایسا ریلیشن شپ ہے کہ اگر کوئی کام Q2 میں نہ کیا جائے تو پھر وہ Q1 میں جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ نے یوں سمجھیے کہ جب بہت ساری چیزوں کا آپ ڈیلے کرتے رہتے ہیں پھر ان کا ٹائم کم ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ ارجنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے لیے سٹریس کا باعث ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ذرا سی لیتھارجی کری, آپ کمپلیسنٹ ہو گئیں, سستی کا شکار ہو گئیں, یا آپ نے پلاننگ صحیح سے نہیں کری تھی, یا کبھی کبھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مسکنسیپشنز ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اسٹریس میں سب سے اچھا کام کرتی ہوں, یا میں جو ہے وہ اگر تھوڑی دیر بھی ہو گئی مجھے تو واٹس اے بگ ڈیل, تو کیا ایسا کیا فرق پڑ گیا کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو, یا یہ کہ میں اگر پہلے آ بھی جاؤں گی تو وہ ٹائم ویسٹ ہوگا میرا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ ہوتی ہے کہ جب ہمارے سارے Q2s جو ہے وہ Q1 میں جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے, ہم اس کو روزمرہ کی مثال سے اگر سمجھیں کہ جب ہم کام کو پینڈنگ کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میرا روٹین ہے کہ میں ناشتے کے بعد صفائی کر لوں گی, کرتی ہوں, اور اگر میں ناشتے کے بعد صفائی نہ کروں اور کمپلیسنٹ ہو جاؤں یا سستانے لگ جاؤں تو پھر کیا ہوگا کہ کھانے کا ٹائم قریب آ جائے گا. اب کھانے کے وقت کے کام اپنی جگہ جمع ہوئے ہوئے ہیں اور صبح کے کام اپنی جگہ, پھر ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ پریشانی تو ہماری پرفارمنس ہی گھٹا دیتی ہے نا ایسا. تو وی مسٹ کریٹ اے بیلنس تاکہ ہم 100% ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے جائیں. تو اس کمپلیسنسی سے نکلنا ہے اور اس لیتھارجی کو اوور کم کرنا ہے. اور اس لیتھارجی کو اوور کم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اچھا آج کی یوتھ سے اگر ہم پوچھیں نا کہ اس لیتھارجی اور کمپلیسنسی کو کیسے برنگ بیک انرجی کرنی ہے اور کیسے لیتھارجی کم کرنی ہے, تو وہ فوراً آپ کو انرجی ڈرنک دے دیں گے کہ یہ آرٹیفیشل انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں, یہ پیجیے اور پھر دیکھیے آپ ایگزامس میں کتنا ایکسیل کریں گی. تو یہ آرٹیفیشل انرجی ڈرنکس سے ہمیں اسپائک نہیں کرنی اپنی انرجی, بلکہ ہمیں نیچرل ڈرنکس کی طرف آنا ہے. نیچرل ڈرنکس سے مراد میرا کیا ہے کہ ہم یہ منقع ڈرنک لے لیں, رات میں اگر 4-5 دانے ہم منقع کے بھگو لیں اور پھر صبح میں اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں اور وہ منقع کو بھی جو ہے ہم ساتھ ساتھ کھا لیں. منقع از جسٹ لائک اے کشمش. تو پھر جو ہے وہ ہمارا انرجی لیول جو ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے اور ایک ریفریشنگ ڈے کا سٹارٹ آپ کر سکتے ہیں. ایکسرسائز ہو گئی, مارننگ واک لے لیجئے یا پھر آپ ہیلدی بریک فاسٹ لے لیجئے, یہ سب چیزیں ہماری لیتھارجی کو امپروو کرتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے لیتھارجی کو کیسے امپروو کرنا ہے. اچھا ایک بہت مشکل کام ہے, یعنی ایک پتھر ہے جو بڑا ہے, وزنی ہے, وہ آپ نے پہاڑ پر چڑھائی پر لے کے جانا ہے. بہت مشکل کام ہے, اکیلے کرنا ہے, ڈھلان بھی اتنی زیادہ ہے, آپ اس کو ذرا کھسکاتی ہیں وہ 2 گنا اور نیچے آ جاتا ہے. اکیلے آپ کوشش کر رہی ہیں, اچانک کچھ سنسیئر لوگ آپ کو ملتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہیں. آپ کیا کریں گی, ہے نا؟ آپ تھک رہی ہیں, گر بھی رہی ہیں. اب یہ صالح کمپنی یعنی صالح صحبت جو ہے وہ آپ کو پکار رہی ہے, آپ فوراً ان کا ہاتھ تھام لیں گی اور فوراً وہ ایک کال آپ کو سہارا دے گی اور آپ کو نئے نیکی کے موقع فراہم ہو جائیں گے نا. تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ اکیلے نہیں کی گئی. تو ہم نے اس پریزنٹیشن کو اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک ٹیم ورک ہے, پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی ایفرٹ کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھ رہی ہوں. تو کوئی بھی کام جب آپ اکیلے کرتے ہیں تو آپ لیتھارجی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کوئی بھی کام کمپنی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یعنی جے آئی یوتھ وومن کے پلیٹ فارم میں آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی تمام تر پرابلمز جو ہے وہ شیئر کریں اور آپ کریں, تو پھر آپ کو ایک صحبت مل گئی نا. اور یہ صحبت کا جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے آپ کو مشن اور ویژن اچیو کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بریوری دکھانی ہے, آپ نے اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کرنی ہے, آپ نے اپنے گولز جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے اپنے گولز فگر آؤٹ کرنے ہیں کہ وہ کون سے گولز ہیں جو آپ اپنے ویژن کے حساب سے سیٹل کریں گی, تو پھر وہ آپ اس پر فوکس کر سکتی ہیں. آپ نے جو ہے وہ کون سے Q4 اور کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں جو آپ نے اپنی لائف سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے فزیکل ڈی کلٹرنگ کرنی ہے, یہ بڑا ایک ڈیو ہے, بڑا چیلنج ہے کہ فزیکل ڈی کلٹرنگ کریں. اس کا پورا پروسیس ہے برنگنگ ٹو منیمم, کہ جہاں آپ نے 10 جوتے الماری میں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ صرف 1 جوتے پر گزارا کریں یا 2 جوتے پر گزارا کریں, یا جہاں آپ کا کام جو ہے وہ صرف 2 چیزوں سے ہی ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ جو آگے کے 2 پیئر آف شوز ہیں وہی کام آ رہے ہوتے ہیں نا. تو فزیکل ڈی کلٹرنگ بھی کرنی ہے آپ نے اور مائنڈ ڈی کلٹرنگ بھی کرنی ہے, جس میں آپ نے اپنی تمام نیگیٹو تھاٹس کو ڈی کلٹر کرنا ہے اور اپنے فوکس کرنا ہے اپنے ویژن پر. جیسا ابراہیم علیہ السلام نے ویژن پر فوکس کیا, اپنی لائف کلٹرز کو ہٹا دیا, فوکس کیا اور پھر پلان کر کے اچیو کرا.
تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مشن اور ویژن کو حاصل کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس سیشن کو ہم سب کے لیے نفع مند بنائے اور ہمیں اپنے ویژن پر فوکس کرنے کے لیے ہمارے Q4s ہمیں پہچاننے کی بصیرت عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بڑے چیلنج کو ہمارے لیے آسان کر. تو ہم یہ بات کریں گے کہ لائف ویسٹرز پہچانے آپ نے اور آپ نے اپنے Q2 پر فوکس کیا کہ پلاننگ آپ کی ہے, آپ کی پاس کیوں ہے, وائی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کرنا ہے, کیونکہ انٹینشنز میکس اٹ ٹرانسفارم کر دیتا ہے. جیسے کسی بھی چیز پر آپ سونے کا پانی چڑھا دیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اسی طرح آپ کی انٹینشنز, آپ کی نیت اگر پیور ہو جائے نا تو پھر وہ سارا کا سارا جو کام آپ کر رہی ہوتی ہیں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام جیسا ویژن بنانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم ایسی پلاننگ کریں کہ جس میں آپ کی رضا شامل ہو, ایسے کام کریں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہو. اللہ تعالیٰ ہماری پلاننگ میں فوکس ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ویژن کو کلیئر کر دیجئے. ہمارے ارد گرد جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو منیمائز کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری ذہنی یکسوئی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح کر دیجئے تاکہ ہم اپنے ویژن پر فوکس کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ کر دیجئے. ہمیں غیبت سے, ہمیں بیک بائٹنگ سے, ایکیوزنگ سے, بلیمنگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم کوارڈرنٹ سمجھنے کی اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیجئے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے اللہ اس کا اجر عطا فرمائیے, ہمارے مسائل حل فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام ذمہ داریوں کو آسان کر دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.